آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ تم میں سے وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے۔ جیسا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کیریکٹر سب سے اچھا ہو، ہمارے اخلاق سب سے بہترین ہو، اور یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایک اچھا کیریکٹر بلڈ کرنا کنسسٹنسی کا کام ہے، جو کہ ہر کوئی نہیں کر پاتا، اور اس وجہ سے ہمارے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں برے اخلاق میں کیا کیا عادتیں آتی ہیں، اور ہم میں ان میں سے کتنی عادتیں ہیں جو ہمیں چینج کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زما اسلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بیڈ کیریکٹر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور ہمیں اپنے کیریکٹر کو کس طرح سے اچھا بنانا چاہیے، یعنی ہم اپنے اخلاق کس طرح سے اچھے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان کے سب سے کامیاب مومن وہ ہیں جو بہترین اخلاق رکھتے ہیں اور اپنی قابلیت کے ساتھ اپنے اہل خاندان کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور خلوص دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بیڈ کیریکٹرز میں کیا کیا عادتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے تکبر۔ اگر کسی شخص میں تکبر یعنی غرور ہے تو اس کے اتنے زیادہ نقصان ہیں کہ وہ ابھی آپ کو نہیں پتہ چلیں گے۔ جب دھیرے دھیرے آپ کے تعلقات سب سے خراب ہوتے جائیں گے، تب آپ کو ریئلائزیشن ہوگا کہ آپ کتنا زیادہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ تکبر بہت بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ وہ شخص برا لگتا ہے جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غرور دکھاتا ہے۔ دوسرا ہے جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں اور جھوٹ بولیں۔ اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ دونوں عادتیں ہم میں ہیں یا ایک بھی، تو ہمیں اللہ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ لالچ سب سے بری عادت ہے، جس سے انسان صرف دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے۔ حسد، دوسروں کی کامیابی یا پھر ان کی برکتوں سے جلن محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے۔ غیبت، دوسروں کے بارے میں برا بولنا اور برائیوں سے نہ بچنا، ان کے پیٹھ پیچھے برا بولنا، ان کی دل آزاری کرنا۔ غصہ، اپنے غصے پر قابو نہ کرنا، غصے میں ایسی حرکتیں کرنا جس کا بعد میں ہمیں ریگریٹ ہو سکتا ہے۔ کنجوسی، زیادہ کنجوس ہونا یا اپنی دولت کو ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، یہ بھی بہت زیادہ غلط بات ہے اور بد اخلاقی کی بات ہے۔ ظلم، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنا یا انہیں دھوکہ دینا، اسلام میں سختی سے منع ہے، جو انصاف اور برابری کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ظلم کرنا بہت غلط ہے، اپنے چھوٹوں پر اور اپنے سے بڑوں پر۔ نفاق، ڈھیٹ یا منافق بننا، یعنی ظاہراً دیندار ہونے کے باوجود دل میں کفر یا منافقات رکھنا۔ یہ صرف کچھ ہی پوائنٹس ہیں جس سے ایک انسان کا بیڈ کیریکٹر یعنی بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے۔ بد اخلاقی کے بہت زیادہ نقصان ہیں جو ہمیں آنے والے ٹائم میں دھیرے دھیرے پتہ لگیں گے، اور اللہ کی ناراضگی ملے گی وہ الگ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ایک یا ایک سے زیادہ اس طرح کی عادتیں ہیں تو ہم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے محنت کریں۔ دیکھیے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ برا کردار بھی رکھتے ہیں تو یہ بہت بری خرابی ہے۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک برے اخلاق عمل کو خراب کر دیتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھ لیے بد اخلاقی کی عادتیں جو کہ ہم میں سے کسی میں بھی پائی جا سکتی ہیں بہت آسانی سے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں اچھے اخلاق میں کیا کیا عادتیں شامل ہیں۔ اخلاق کا اہم مقصد انسان کی زندگی میں نیکی اور انسانیت کو بہتر بنانے کا ہے۔ اسلام میں نیک اخلاق کو اہمیت دی گئی ہے اور مسلمانوں کو نیکی اور عداوت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ بہترین اخلاقات انسانی زندگی کو سکون اور خوشی کا ذریعہ بناتی ہے اور اللہ کی راہ میں انسانی سیوا اور محبت کا ایک اہم پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاقات کو بڑھاوا دیا کرتے تھے اور نیک لوگوں کو اپنے مخالفت سے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے تواضع یعنی ہمبل، اپنی اصلیت کو پہچان کر دوسروں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ہمبل رکھنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا۔ سچائی یعنی آنیسٹی، ہر حالات میں سچ بولنا اور ایمانداری سے عمل کرنا۔ شکر، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، کیونکہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس کا شکر کبھی بھی پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ صبر رکھنا، مشکل وقت میں صبر اور استقامت سے کام لینا۔ احسان،
ہر عمل میں بہتری کی تلاش کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. امانت دار، دوسروں کی امانت کو حفاظت سے سمجھنا اور وفادار ہونا. دیانت، خود اور دوسروں کے ساتھ ایمانداری اور انصاف سے معاملہ کرنا. نیکی، دوسروں کے ساتھ مہربان اور نیک سلوک کرنا. تقویٰ، اللہ کی راہ میں پرہیزگار اور اللہ کی مطلوبیات سے ڈرنا. عبادت، اللہ کی عبادت کو دل سے کرنا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض کو ادا کرنا. بہترین اخلاقات اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اور دوسروں کے ساتھ انسانیت اور محبت کا اظہار کرنا ایک نیکی ہے. اسی طرح نیک اخلاقات انسانی زندگی کو روشن اور خوشگوار بناتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو نیک اخلاقات کی حفاظت اور ان کا عمل کرنے کا دعویٰ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں بہترین بنائے اور دوسروں کے لیے مثال بنے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جس سے کہ ان کی بھی بہت مدد ہو سکے.